حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جانشین مقرر ہوئے خلیفہ دوم، اور انہوں نے تقریباً 10 برس حکومت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے میں یہ سسر لگتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد ہیں، ان کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ اور ایک اور بات وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی زینب ان کی نکاح میں تھی، بعد میں ان کے نکاح میں حضرت عمر کے، تو یوں یہ حضرت علی کے داماد ہیں۔ حضرت فاطمہ سے جو بیٹی تھی نا زینب، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو گشت فرما رہے تھے تو ایک خاتون درد ذو میں تھی اور اس کا شوہر باہر خیمے کے بیٹھا پریشان تھا، مسافر تھا، پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا کہ کوئی اس وقت دائیا موجود نہیں ہے، میں یہاں کسی کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے اور جا کے کہا، معذرت ان کا نام ام کلثوم تھا، فاطمہ کی بیٹی، جا کے اپنی زوجہ سے کہا کہ ام کلثوم اللہ نے نیکی کا موقع دیا ہے، چلو آؤ، اور پھر ضرورت کا سامان لیا، کھانے پینے کا سامان لیا، اپنی زوجہ کو لے کے جا رہے ہیں ایک مسافر کی خدمت کے لیے، اس کی بیوی کی یعنی جو ہے ولادت کے وقت میں، تو اس وقت میں جن کو وہ لے کے گئی وہ حضرت فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم تھی رضی اللہ عنہا، تو وہ اتنی بڑی خدمت سر انجام دے رہی۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نرسنگ کا شعبہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی معمولی نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں اس کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے، یہ اتنا بڑا ہے کہ سیدہ فاطمہ کی بیٹی ایک کام سر انجام دے رہی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین کی زوجہ جو ہیں وہ یہ خدمت سر انجام دے رہی ہیں، یہ اتنا عظیم شعبہ ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ حضرت عمر نے کسی اور خاتون کو موقع نہیں دیا اپنی بیوی کو لے کے جانا۔ اس لیے ان جتنے بھی شعبے ہیں ان کی ہمیں عظمت کو ماننا چاہیے اور ان کی دل سے قدر کرنی چاہیے۔ اور آج تو دن بھی مزدوروں کا ہے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام میں سے اکثریت مزدور طبقہ تھی، تو یہ جو مزدور ہیں یہ تو کچھ نصیب ہیں، ایک تو لوگوں کو آسانیاں بخشتے ہیں اور دوسرا صحابہ کی سنتوں کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ ہاں، عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی ہم نے بارہا سنا ہوا ہے کہ وہ کیسے تلوار لے کے گھر سے نکلے تھے اور انہیں رستے میں بتایا گیا تھا ان کے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، اور پھر وہ اپنی بہن کے گھر کی طرف چل پڑے تھے، تو بہن نے کہا تھا اگر تم خطاب کی بیٹی ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ ان کا نام فاطمہ بنت خطاب تھا، جن کے ایمان اور استقامت سے متاثر ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا میں مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت تھے۔ یاد رکھیے گا کہ پانی بارش کا ہو یا سیلاب کا ہو، اوپر سے نیچے آئے تو جلدی پہنچتا ہے، نیچے سے اوپر جانے میں وقت لگتا ہے۔ جیسے بارش اگر اوپر سے برستی ہے تو زیادہ برسے گی تو پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے گی نا، لیکن اگر تھوڑی سی بھی اوپر سے برسے نیچے تک چلی آئے گی۔ تو اسی طرح یہ ہماری جو بڑی شخصیات ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، جو ہمارا ایلیٹ کلاس یعنی شاہی طبقہ ہوتا ہے، اگر یہ لوگ دین کی طرف آ جائیں تو دین جلدی پھیلتا ہے، لوگ اس کا اثر جلدی لیتے ہیں، لیکن اگر نیچے والا طبقہ اسلام کو قبول کرتے ہوئے اوپر تک جائے تو بہت وقت لگ جاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے قوت چاہ رہے تھے کہ ایسی کوئی طاقتور شخصیت دین میں شامل ہو جائے اسلام میں، تاکہ اسلام کو قوت حاصل ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں دعا مانگی تھی اللہ سے، یعنی صحن کعبہ میں حتیم کے سامنے کھڑے ہو کے کہ اللہ دونوں عمر میں سے کوئی ایک عمر دے دے، عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب۔ عمر بن ہشام ابو جہل کا نام، لیکن یہ اسلام کا مخالف ہوا تو جہالت کا باپ ٹھہرا، ٹھیک ہے۔ ابو الحکم اس کا لقب تھا، یہ فیصلہ کرنے والا باپ ہے، یہ جو بھی فیصلے کر رہے ہیں ان کا باپ ہے، یعنی ابو جہل کا۔ لیکن جب اسلام کی تکفیر کی، کفر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا انکار کیا، تو ابو حکم سے ابو جہل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی تھی اللہ کے رسول، دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم تھے اس وقت، اور پورے مکہ میں یہ بات پھیل چکی تھی
کہ حضرت عمر نعوذ باللہ ایک مذموم ارادے سے گھر سے تلوار لے کے نکل کھڑے ہوئے ہیں اور کافروں سے شرط بھی لگا کے آ رہے ہیں